السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 54، سبق نمبر 54 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ حدیث نمبر 1880 سے 1890، یہ احادیث انشاءاللہ حسب معمول ہم مطالعہ کریں گے کہ ترجمے پر فوکس ہوگا اور قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کی جائے گی، اور اسی طرح احادیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں براہ راست حدیث کی نصوص کی جانب۔ کتاب سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کو علم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی، کہ یہ کتاب الزکوٰۃ کے سلسلے میں ابواب جو ہیں وہ ترتیب سے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور ان ابواب کے تحت احادیث کا سلسلہ بھی ہے۔ اور جو ہمارا موضوع ہے ان احادیث میں، جیسا کہ آپ کو علم ہے گزشتہ سبق کے حوالے سے بھی، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے سلسلے میں اس کی فضیلت، اور بخل کرنا، کنجوسی کرنا، مال کو روکنا، اللہ کی راہ میں دینے کی مذمت ان احادیث میں ہے۔ اور آتے ہیں آج کی حدیث 1880، جو پہلی حدیث ہے وہ ہے وعن مولا لعثمان، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام، ہاں جی، ان سے یہ مروی ہے۔ وعن مولا لعثمان رضی اللہ عنہ قال، وہ کہتے ہیں کہ اہدیہ لام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہدیہ دیا گیا ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا بضعۃ من لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا بطور ہدیہ کے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھجوایا گیا یا دیا گیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ اللحم، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوشت اس قسم کا پسند تھا، آپ گوشت کھاتے تھے۔ فقالت، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، للخادم، نوکر کو، ملازم کو، یہ جو کہ گھر میں خادمہ تھی، کہ ضعیہ فی البیت، کہ اس کو رکھو گھر میں، اس کو گھر میں رکھو، لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکلہ، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرمائیں، کیونکہ انہیں گوشت اچھا لگتا ہے، گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ فوضعته فی قوت البیت، تو اس پر انہوں نے، یعنی وہ جو خادمہ تھی اس نے اس کو رکھا فی قوت البیت، گھر کے ایک دیوار میں بنے ہوئے تاکچے میں۔ کہ ہمارے گاؤں میں جو تاکچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، بعض کھلے ہوتے ہیں، ان پر کوئی نہیں ہوتا کوئی دروازہ بھی، اور بعضوں میں دروازے بھی ہوتے ہیں، کہ پرانے دیہاتوں میں یہ طریقہ تھا۔ تو وہ قوت البیت وجہ، یعنی گھر کے کسی تاکچے میں، وجہ سائل، تو اسی اسنا میں ایک سوالی آ گیا، فقام علی الباب، وہ کھڑا ہوا دروازے پر، فقال، تو کہا اس نے، تصدقوا، صدقہ کرو، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کے مال میں، آپ میں برکت دے۔ فقالوا، ہاں، تو گھر والوں نے یہ کہا، جو بھی افراد تھے، بارک اللہ فیک، کہ اللہ آپ میں بھی برکت دے۔ فذهب السائل، تو سائل نے یہ سنا تو وہ چلتا بنا، چلا گیا، خالیات۔
فداخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. فقال، تو فرمایا، یا ام سلمہ، تا ام سلمہ، حال عندکم شیء اطعمہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے میں کھاؤں؟ فقالت، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، نعم، ہاں، اللہ کے رسول ہے. قالت للخادم، تب انہوں نے خادمہ سے کہا، اذهبی، جاؤ، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک اللحم، تو اس گوشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، آپ کے پاس لے آؤ. فذهبت، تو وہ گئی. فلم تجد فی القوۃ، تو اس نے دیکھا کہ اس طاقچے میں یا طاق میں کچھ بھی نہیں، الا سوائے قطعۃ مروۃ، ایک پتھر کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، سوائے پتھر کے ٹکڑے کے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ دیکھ کر، فإن ذلك اللحم، تو بے شک یہ جو گوشت تھا، عاد مروتن، وہ پلٹ گیا، پتھر بن گیا، لما لم تعطوہ، اس وجہ سے کہ تم نے نہیں دیا اسے، السائلہ، اس سوالی کو، جو مانگنے آیا تھا اس کو دیا نہیں گیا، اس لیے اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا. رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ، امام بیہقی نے اس کو دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے. تو حدیث جو ہے یہ بڑے واعظ اس کو بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی اصل حیثیت جو ہے، اسنادی حیثیت، وہ بیان نہیں کرتے. تو حدیث کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسا کہ وان مولا لعثمان، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے جو مولا، یعنی جو آزاد کردہ غلام ہے، ان کا نام بھی ذکر نہیں کیا گیا، وہ کون ہے اور کس کے حوالے سے یہ ذکر ہے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے. عثمان کے آزاد کردہ غلام جو ہے مجہول ہیں. اس کے علاوہ بھی علی بن عاصم ضعیف راوی سند میں موجود ہے، اور ایک روایت کی سند میں خارجہ بن مصعب ہے جو کہ متروک ہے، البتہ بعد نے اسے صحیح بھی کہا ہے. واللہ اعلم بالصواب. حدیث میں لفظ قوت البیت سے مراد ہے گھر کا طاقچہ، کوئی سامان یا سالن یا چھوٹی موٹی پلیٹ برتن رکھنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. جی آگے آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے، عزیز طلبہ، اللہ اکبر، 1881. وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بشر الناس منزلا، کیا میں، الا، کیا نہ میں، اخبرکم، تمہیں بتلاؤں، خبر دوں، بشر الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو شریر ہیں، بدترین ہیں، منزلا، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. قیلا، جواب دیا گیا، نعم، ہاں. قال، تو آپ نے فرمایا، الذی یسأل باللہ، وہ شخص ہے کہ جو سوال کیا جائے باللہ، اللہ کے نام پر، ولا یعطی بہ، اور پھر اسے وہ اس کے جواب میں اسے کچھ نہ دے، اس کے نام پر وہ اسے کچھ نہ دے. اللہ کے نام کا جو سوال کیا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ جس سے مانگا جائے اور وہ اسے نہ دے. رواہ احمد، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن یہ اس وقت حکم لاگو ہوگا جب مانگنے والا مستحق ہو، مانگنے والا اس حالت ظاہر میں ہو کہ وہ جیسے کہ صدقہ و خیرات کا مستحق. وگرنہ یہ جو مانگتے ہیں چمٹ کر، ان کو دینا خود گناہ ہے، ایک خود عمل ایسا ہے کہ جو کہ نافرمانی کا ہے. تو یہ حکم اس وقت لاگو ہوگا کہ اس کو اللہ کے نام سے اگر مانگا جائے تو وہ نہ دے، جب وہ مانگنے والا بہت ہی قسم پرسی کا شکار، بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہو، فقیر ہو یا مسکین ہو، ضرورت مند ہو، اور ان شرائط پہ پورا اترتا ہو جہاں کے مانگنا جائز ہے شریعت میں، جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے. تو
اور دینے والے کے پاس پھر گنجائش بھی ہو، یہ بھی ہے۔ اگر دینے والے کے پاس کچھ نہیں تو وہ اگر نہیں دیتا تو پھر اس پر اللہ کے نام سے مانگے جانے کے باوجود اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ گناہ گار نہیں۔ تو یہ معنی ہوگا یس آلو میں کہ اگر مانگا جائے اللہ کے نام پر، یس آلو جب مجہول پڑھا جائے، اگر یس آلو پڑھا جائے معروف، تو اس صورت میں سائل کی بھی مذمت ہے، سوال کرنے والا جو ہے اس کی بھی پھر مذمت ہوگی اگر یس آلو پڑھا جائے۔ یعنی وہ شخص بدترین ہے لوگوں میں سے مرتبے کے اعتبار سے، اللہ دی یسأل باللہ، جو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی ضرورت مند نہ ہو تو اس وقت بغیر ضرورت کے مانگے، تو یہ اس وعید میں وہ بھی آئے گا۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 1881 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ ہاں جی، یہ ہوگی بات۔ وعن ابی ذر، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، انہ استاذن علی عثمان، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہ استاذن علی عثمان، کہ انہوں نے اجازت مانگی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر آنے کی، فاذن لہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، فبیدی عصاہ، تو ان کے ہاتھ میں ان کا عصا یعنی لاٹھی تھی، ابو ذر رضی اللہ عنہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں وہ اپنی لاٹھی تھی، فقال عثمان ہو، تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا قاب، اے قاب، ہاں جی، قاب بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے یا قاب، اے قاب، ان عبد الرحمن توفیہ، ان عبد الرحمن توفیہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں، توفیہ وفات پا گئے ہیں، وطرح کا مالن، اور وہ انہوں نے مال چھوڑا ہے، عبد الرحمن آپ کو علم ہے کہ بڑے مالدار تھے، وطرح کا مالن، اور انہوں نے چھوڑا ہے مال، فما ترا فی ہے، تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فقال، تو وہ کہنے لگے، آگے سے انہوں نے جواب دیا قاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کانا یصل فی حق اللہ، اگر تو اس مال میں اللہ کا حق ادا ہوتا رہا، اگر تو وہ اس بارہ میں یعنی وہ اللہ کا حق ادا کرتے رہے، فلا باس علیہ، تو پھر ان پر کوئی سرزنش نہیں ہے، تو پھر ان پر کوئی مذائقہ یا حرج نہیں، فلا باس علیہ، ان کانا، یہ جتنا بھی مال ہو اگر اس میں سے حق ادا کیا جائے اللہ کا اس مال کا، تو پھر وہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ وہ مالدار شخص کے حق میں، غنی شخص کے حق میں ایک حجت ہوگا۔ تو یہی وہ بات کہہ رہے تھے اپنا قاب جو ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہی بات فرمائی کہ ان کانا یصل فی حق اللہ فلا باس علیہ، فرفع ابو ذر نساء، تو اس پر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی لاٹھی بلند کی، اٹھائی، جو ان کے ہاتھ میں تھی، فضرب قابا، تو انہوں نے قاب کو اس سے مارا، اس لاٹھی سے، یعنی انہیں متوجہ کرنے کے لیے انہیں کچھ لاٹھی کو ان کے جسم پر مارا ہوگا، بزرگ تھے، بڑے درویش تھے، تو وقال، اور کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، یہ کس کی بات ہے؟ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ہے، جو قاب کو اپنی جو چھڑی ہے اس کے ساتھ متنبع کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما احب لو ان لی هذا الجبل ذهبا، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، ما احب، کہ لو ان لی، کہ اگرچہ ہو میرے لیے، هذا الجبل، یہ پہاڑ، ذهبا، سونے کا، انفقہ، کہ میں اس کو خرچ بھی کر دوں، پورے پہاڑ سونے کے پہاڑ کو، وَيُتَقَبَّلُ مِنِّي، اور پھر وہ مجھ سے قبول بھی کر لیا جائے میرا خرچ کیا ہوا، آدھارو خلفی، کہ میں چھوڑ دوں اپنے پیچھے، من ہو اس سے، ستہ اواقیہ، 6 اوقیہ
مقدار کے برابر بھی میں مال چھوڑ دوں، 6 اوقیہ مال جو ہے وہ بھی اس پورے سونے کے پہاڑ میں سے 6 اوقیہ بھی باقی چھوڑ دوں، یہ مجھے پسند نہیں، بقیہ خواہ سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں اور مجھ سے قبول بھی کر لیا جائے۔ انشدہ کا باللہ یا عثمان، اللہ اکبر، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو اے عثمان، انشدہ کا باللہ یا عثمان، یہ کن کی بات ہے؟ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، کہ انشدہ کا باللہ یا عثمان، کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اے عثمان، اسمیتہ ثلاث مرات قال، کیا تو نے یہ سنا ہے اسی طرح ہی جو کہ میں نے کہا ہے؟ 3 بار انہوں نے یہ کہا، ثلاث مرات قال نام، تو انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سن کر آگے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ رواہ احمد، امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ اللہ اکبر، تو گویا کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے پاس کل کے لیے بھی مال رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے آج کھا لیا اور جو کچھ ہے بقیہ سب اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اب اوپر جو مال تھا یہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے جو چھوڑ گئے تھے وہ مال تو خاصا تھا، تو اس بارے میں وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کعب رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اگر اس میں سے اللہ کا حق ادا ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو آگے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کچھ بھی دن کو رکھنے کے لیے مال میں سے تیار نہیں ہوتے تھے، اور پھر اس پر عثمان رضی اللہ عنہ کو گواہ بھی بنا لیا کہ آپ نے یہ سنا ہے، تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں تائید کر دی۔ تو یہ حدیث جو ہے، ہاں جی، 1882 حدیث یہ جو ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہو گیا جی، حدیث اعضا کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں معروف ضعیف راوی بن لہیہ ضعیف ہے اپنے اختلاط کی جہت سے، اور حدیث کی اصل کہ امام احمد رحمہ اللہ کے حدیث کی اصل کے امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں شواہد موجود ہیں، یعنی اس کا جو اصل نچوڑ ہے حدیث کا، اس بارے میں اس کے مفہوم میں امام احمد رحمہ اللہ کے شواہد ہیں، ان کے پاس ان کی مسند میں ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ بعض نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے اور صحت کے قریب تر ہے اپنے ذوف کی نسبت سے۔ تو جب امام احمد رحمہ اللہ کے یہاں اس کے شواہد ہیں تو پھر اس کی اصل جو ہے اس بارے میں صحیح حدیث تائید کرتی ہیں اس کے مفہوم کی۔ حدیث میں عبد الرحمن سے مراد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں جو بہت مالدار تھے، اور کل مال کے 8ویں حصہ کی چوتھائی جو ہے وہ 80,000 دینار بنتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کا خیال تھا، ہاں جی، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فقراء اور زہاد صحابہ میں سے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اپنے پاس کچھ جمع کر کے نہ رکھیں، ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر، جیسا کہ میں نے بات کہی ہے۔ آگے حدیث پڑھتے ہیں 1883، وان عقبہ بن الحارث، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ الاسرا، کہ میں نے نماز پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ کے پیچھے مدینہ میں عصر کی، صلیت الاسرا اصل میں تھا صلیت الاسرا وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اقتداء میں مدینہ میں عصر کی نماز پڑھی، فسلم، تو آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے، ثم قام مسرعا، تو پھر آپ کھڑے ہوئے فوری تیزی کے ساتھ، فتخطى رقاب الناس، تو آپ تیزی کے ساتھ لوگوں کی، بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے آپ گئے الی بعض حجر نسائے ہی، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے گھر کی جانب، حجرے کی جانب، ازواج مطہرات، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرہ کی جانب آپ تیزی سے لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے نکلے،
ففاز الناس من سرعتے ہی، لوگ گھبراہٹ میں گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کو دیکھ کر، اس تیزی سے لوگ گھبرا گئے۔ فخرج علیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ان پر دوبارہ لوٹے۔ فرعا انہم قد عجبوا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا کہ صحابہ نے، انہم انہوں نے، قد عجبوا کا اس من سرعتے ہی، کہ تحقیق انہوں نے تعجب کیا ہے، حیران ہوئے ہیں، من سرعتے ہی میری یعنی ان کی سرعت یعنی میری تیزی سے آنے اور جانے کی بابت۔ تو کہا، تو آپ نے پھر یہ محسوس کر کے فرمایا، انہیں ڈکلیئر کیا، یہ واضح کیا کہ ذکرت شیئا من طبر عندنا، کہ میں نے یاد کیا یا مجھے یاد آئی کوئی چیز، من طبر کوئی جو کہ ڈلی تھی سونے کی، سونے کی ڈلی میں سے، من طبر عندنا ہمارے پاس، یعنی اس گھر میں جہاں میں گیا۔ فقرہ تو میں نے ناپسند جانا، کہ یہ بسنی فامرت بقسمتہ ہی، کہ وہ مجھے روک لے، میں نے ناپسند جانا کہ وہ مجھے اس طرح روکے رکھے نماز میں بھی، یا نماز میں وہ مجھے اللہ کے سامنے عبادت کرنے سے وہ روک دے، اس کو میں نے ناپسند جانا۔ فامرت بقسمتہ ہی، تو میں نے حکم دیا ہے، یا یہ میں نے آرڈر دیا ہے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے اس کو غرباء و مساکین میں، مستحقین میں تقسیم کرنے کا آرڈر یا حکم دیا ہے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا، وفی روایت اللہ، اور امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، کنت خلفت فی البیت طبرا من الصدقہ، کہ میں نے چھوڑا تھا گھر میں ایک سونے کی ڈلی یا ٹکڑا، میں نے صدقات، صدقہ و خیرات سے تھا۔ فقرے تو میں نے ناپسند جانا، ان ابیتہ، کہ وہ اس کے ساتھ میں اس کے ہوتے ہوئے رات گزاروں، یا رات تک وہ میرے پاس رہے۔ ہاں جی، تو یہ حدیث 1883 جو ہے، اس میں حدیث کے لفظ طبرن کا مطلب سونے کی ڈلی یا ڈلا یا ٹکڑا۔ تو معلوم ہوا کہ مقربین کا اللہ تعالی جل شانہ کے ما سوا کی طرف التفات کرنا مقام قرب سے بعد رکھتا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو گویا معمولی بھی ان کا توجہ یا دھیان ادھر ہو جائے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دور ہو گئے، ہم قرب جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اس پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس ذریعے کو، اور جو رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے چیز خیالات کا، اس میں عبادت کے اندر، اس کو وہ تلف کر دیتے ہیں، اس کو باقی نہیں رہنے دیتے، اب وہ جائز بھی ہو کسی حد تک۔ آگے 1884 حدیث، وان عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہا قالت، کہ وہ کہتی ہیں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضہ ستۃ دنانیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس آپ کی بیماری کے دوران 6 دینار تھے، او سبعۃ، یا 7 دینار تھے میرے پاس رکھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے مرض یعنی بیماری میں۔ فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افرقہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ان کو تقسیم کر دوں، یعنی غرباء و مساکین میں جو کہ مستحقین ہیں، ان افرقہ، ان کو تقسیم کر دوں۔ کتنے تھے؟ 6 یا 7 دینار، ستۃ دنانیر و سبعۃ، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، تو اس حالت میں آپ نے مجھے حکم دیا۔ فشاغلنی وجہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرض یا بیماری یا تکلیف نے مجھے آپ ہی کی طرف مشغول رکھا، مصروف رکھا، تو میں وہ تقسیم نہ کر سکی، مجھے موقع نہ ملا، اور ذہن میں تھا کہ جو ہی موقع ملے گا میں اس کو دے دوں گی۔ ثم سألنی عنہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان کی بابت پوچھا کہ ما فعلت الستۃ والسبعۃ،
کہ کیا کیا تو نے ان 6 یا 7 دیناروں کا، کیونکہ راوی جو ہے اس کو شک ہے کہ 6 تھے یا 7 تھے، تو اس لیے وہ دونوں الفاظ ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل تو لا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، ابھی تک میں نے انہیں تقسیم نہیں کیا۔ واللہ، اللہ کی قسم، لقد کان شاغلنی وجع کے، کہ اللہ کی قسم معاملہ یہ تھا کہ تحقیق مجھے مصروف رکھا آپ کی اس تکلیف نے، بیماری نے، کہ میں ان کو کہیں تقسیم کر سکوں، ان کو تلاش کر کے، تو مجھے موقع نہیں ملا۔ فدعا بہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں منگوا لیا فوراً کہ وہ لے آؤ میرے پاس۔ ثم وضعها فی کفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دیناروں کو 6 یا 7 ان کو اپنے ہاتھ مبارک یعنی ہتھیلی میں رکھا، فی کفہ، فقال، تو فرمایا، ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، ما ظن نبی اللہ، اللہ کے نبی کا کیا ایک فکر یا گمان یا سوچ ہو سکتی ہے کہ اگر لو لقی اللہ، اگر وہ اللہ سے ملے اس حال میں، اللہ عز و جل سے وہ ملے کہ وہذہ عندہ، اور یہ جو مال ہے وہ اس کے پاس ہو پہلے، یعنی اس نے خرچ نہ کیا ہو، اس نے اللہ کی راہ میں نہ دیا ہو، یہ اس کے پاس ہو اور اس حالت میں وہ اللہ کے پاس چلا جائے۔ رواہ احمد، اس امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی سند حسن یعنی صحیح ہے، بعض اہل تحقیق نے اسے سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا ہے، واللہ اعلم عالم بالصواب۔ تو اسباب معمول یہ مختلف ہی ہے علم کے درمیان، تو اس لیے ہم عزیز طلباء اس کی جو اسنادی حیثیت ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ جو اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ چونکہ مفہوم کے اعتبار سے بھی تقریباً کوئی حرج نہیں ان میں، اور اس میں بھی چونکہ اختلاف ہوا ہے، بعض نے اسے صحیح بھی کہا ہے اور بعض نے ضعیف قرار دیا ہے، تو ضعف اس شدید قسم کا نہیں ہے، واللہ عالم۔ 1885 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، نبی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی بلال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس، داخل علی بلال رضی اللہ عنہ، وعندہ صبرۃ من تمر، اور اس وقت ان کے پاس ایک کھجوروں کا ڈھیر تھا، صبرۃ من تمر، خاصی مقدار میں کھجوریں تھیں۔ فقال، آپ نے فرمایا، ما ھذا یا بلال، اے بلال یہ کیا چیز ہے، کیا اتنا بڑا ڈھیر ہے؟ قال شیء ادخرتہ لغد، کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چیز ہے کہ جسے میں نے ذخیرہ کیا ہے کل کے لیے، کل سے مراد ہے یعنی آئندہ کل بعد میں جو مجھے ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی، تو اس کے لیے میں نے اس کو سٹور کیا ہے، یعنی ذخیرہ کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے ایک جگہ۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اما تخشى ان ترى له غدا بخارا فی نار جہنم، اللہ اکبر، اما تخشى، کہ آپ ڈرتے نہیں، اما تخشى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے بلال، اما تخشى، کیا تجھے تو اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ان ترى له عذا غدا، کہ یہ کل کے لیے ہو تیرے لیے بخارن ایک بھاپ، فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے، اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ اللہ اللہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی کل کے لیے تو نے اسے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، اور کل کے لیے تیرے لیے یہ جہنم کا بخار بن جائے، بھاپ بن جائے قیامت کے دن، یوم القیامہ۔ انفق بلال، ہو خرچ کر دے بلال، اسے خرچ کر، مال کو جتنا چاہو، جس حد تک ہو سکے خرچ کرو۔ ولا تخش من ذی العرش کلالا، اور مت ڈرو تم عرش والے سے کسی کمی کا، مفلسی کا یا غربت کا اندیشہ نہ کرنا، عرش والے کی بارگاہ میں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بات فرمائی۔ یہ حدیث حسن ہے صحت کے اعتبار سے، اور حدیث میں مذکور الفاظ صبرۃ من تمر کو انڈر لائن کیجئے، جس کا معنی ہے کہ کھجوروں کا ایک ڈھیر، اور کمال مقام کے حصول کے لیے اعلیٰ اور عرفہ
مقام یا درجہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ فرمایا، ایسے الفاظ فرمائے، ورنہ سال بھر کے لیے اناج گھر والوں کے لیے یا اپنی ضرورت کے لیے رکھنا اس خیال کے پیش نظر کہ میں ضرورت پڑ سکتی ہے، ذخیرہ کرنا یہ جائز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سال بھر کا اناج دیتے تھے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ایک یعنی انتہا درجے کی دنیا سے جو بے رغبتی ہے اس کا ایک اظہار ہے، کمال مقام ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، کہ وہ ایک دن سے زیادہ کا اپنے پاس مال جمع رکھنا صحیح نہیں سمجھتے تھے، اور سارا کچھ جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیتے بقیہ، اور کل کے لیے اللہ سے مانگتے۔ تو یہ جو ایک بعض صحابہ کا ایک پہلو تھا زندگی کا، اس کا ایک تذکرہ ہے، وگرنہ صاحب عیال شخص کے لیے سال بھر کے لیے گندم یا اناج یا چاول یا اس طرح کی چیزیں رکھنا کوئی حرج نہیں اس میں، لا باس بہ۔ اچھا جی، بس یہ ہے کہ چیزیں حلال کی ہوں اور جائز، اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو۔ وعن ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخاء شجرۃ فی الجنہ، سخاوت جو ہے ایک درخت ہے جنت میں، فمن کان سخیا، تو جو شخص بھی سخی ہے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی ہوگا، اخذ بغصن منہا، تو وہ حاصل کر لے گا اس سخاوت کے درخت سے ایک ٹہنی جنت میں، بغصن منہا، فلم یترکہ الغصن، تو وہ ٹہنی جو ہے اس سے لپٹ جائے گی، چمٹ جائے گی، اس کو چھوڑے گی نہیں، حتی یدخلہ الجنۃ، یہاں تک کہ اس کو جنت میں لا کے داخل کر کے چھوڑے گی۔ اسی طرح والشح، بخیلی کنجوسی جو ہے اور مال جمع کرنے کی بے جا حرص، حد درجہ، شجرۃ، یہ ایک ایسا درخت ہے فی النار، جہنم میں، فمن کان شحیحا، تو جو شخص بھی بخیل کنجوس ہوگا، اخذ بغصن منہا، وہ اس بخیلی کے جہنم میں اگے درخت سے ایک ٹہنی پالے گا، تو وہ ٹہنی اسے پکڑ لے گی، فلم یترکہ الغصن، تو وہ شاخ اسے نہیں چھوڑے گی، حتی یدخلہ النار، یہاں تک کہ وہ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ رواہما البیہقی فی شعب الایمان، یہ اوپر مذکورہ دونوں حدیثوں کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ امام بیہقی کی شعب الایمان کی اکثر و بیشتر احادیث جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، تو یہ بھی من جملہ ان حدیث میں سے ایک حدیث ہے جس کی حدیث انتہائی ضعیف ہے، اور اسے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات میں اپنی کتاب جو ہے جس میں موضوع احادیث انہوں نے اکٹھی کی ہیں اس میں سے ذکر کیا ہے، اور عبدالعزیز بن عمران اس میں راوی متروک ہے، اور جبکہ ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ تو سخاوت درخت کی مانند، جیسا کہ کہتے ہیں کن شجرۃ مثمرہ، یہ کہا جاتا ہے کہ سخاوت کی صفت بشت میں جنت میں ایک درخت کی صورت کے ساتھ متصور ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سخی ہے ماشاءاللہ اس کو اللہ اس کی سخاوت کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا، یہ اس کا بہت بڑا، اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو مال اس کے حق میں حجت ہوگا قیامت کے دن، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس طرح بخیلی اور کنجوسی کی جو کی گئی ہے اپنا مذمت، کہ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں حدیثوں میں، اس میں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ بخیلی سے بچنا چاہیے، یہ کوئی جہنم کا باعث بن سکتی ہے والیاذ باللہ۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالصدقہ، کہ صدقہ اللہ کی راہ میں کرنے میں جلدی کرو،
بادرو بصدقہ، جلدی کرو صدقہ کرنے میں، فإن البلا، اس بے شک، اس لیے کہ جو آزمائش ہے، لا یتخطاها، وہ صدقہ سے آگے نہیں جاتی۔ ہاں جی، تو بلا آفت جو ہے وہ صدقہ کو پھلانگ نہیں سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس کو سرپاس نہیں کر سکتی۔ آزمائش کیا مطلب کہ صدقہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، باندھ دیتا ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ صدقے کی بدولت، صدقے کے صدقے اس کو تکلیف و دکھ سے، بیماریوں سے، آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ رواہ رزین، اسے امام رزین نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے جیسے کہ پہلی بھی اس کی حدیثیں جو ہیں وہ ایسی ہیں بس۔ ہاں، حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے، جبکہ ابن الجوزی نے سے الموضوعات میں ذکر کیا ہے، حدیث میں الفاظ بادرو بالصدقہ کا مطلب ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، یعنی موت سے یا بیماری سے یا دوسرے لوگوں سے پہلے۔ کتاب کی مصنف کتاب جو ہیں انہوں نے، امام صاحب نے یہ کہا ہے، جو کہ صاحب مشکات المصابیح ہیں، کہ لم اجد ہو، کہ میں نے تو اس حدیث کو کہیں نہیں پایا۔ تو یہ حدیث جو ہے 1887، یہ انتہائی، یعنی ہاں جی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے اس کو جو میں نے کہا ہے صحیح، یہ غلطی سے کہہ دیا ہے خطاً، اس کی حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، جیسا کہ میں نے صراحت کی ہے اس کی۔ اور یہ جو صاحب کتاب ہے انہوں نے بھی اس کی تخریج کی ہے، اور اس میں اس کو شدید ضعیف کہا ہے، کہ اس کی سرے سے میں نے جو ہے اس کی نص پائی نہیں ہے رزین میں، امام رزین نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام بحقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور امام ابن الجوزی نے اس کو الموضوعات میں ذکر کیا ہے، انتہائی ضعیف اسانید کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی، واللہ عالم۔ آگے ہے حدیث، عزیز طلبہ، نیا باب فضل صدقہ، کتاب زکوٰۃ کے ضمن میں صدقات کی فضیلت، صدقہ دینے کی فضیلت، اجر ثواب کس طرح بڑھتا ہے۔ تو بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل جو ہے مقبول و محبوب ہے، ہماری اس لائف، پریکٹیکل لائف میں، یعنی عملی زندگی میں بڑے اس کے فوائد ہیں، دور رس نتائج ہیں، اور اللہ صدقہ کا فوراً ریٹرن عطا کرتے ہیں۔ عجیب قسم کی گھر میں ایک خیر و برکت کا سا سما ہوتا ہے، اور اگر آدمی اللہ کے پاس چلا جائے تو صدقہ کا سب سے جو فوری موت کے بعد انسان کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ صدقہ کا ہوتا ہے۔ تو صدقہ کی فضیلت، الفصل الاول، پہلی فصل ہے اس بارے میں، 1888 حدیث 1888، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، بڑی معروف، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، من تصدق، جس شخص نے بھی صدقہ کیا، بعدل تمرۃ، ایک کھجور کے برابر بھی، من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے، ولا يقبل اللہ الا الطیبہ، اور اللہ تو نہیں قبول کرتا کہ اپنے بندے سے کچھ بھی سوائے طیب کے ہی، پاکیزہ روزی کے ہی، الا الطیبہ۔ تو فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یتقبل ہوا، اس کو قبول کرتا ہے، شرف قبولیت سے نوازتا ہے، اس پاکیزہ حلال کی کمائی سے، خواہ وہ کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو صدقہ، بے یمین ہی، اپنے دانے ہاتھ میں، یتقبل ہوا، اس کو قبول کرتا ہے، لیتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہا، پھر اس کو بڑھاتا ہے اللہ، اس کو پھر بڑھاتا ہے لصاحبہا، اس صدقے
صدقہ ادا کرنے والے کے لیے، خواہ وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو۔ کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کی گروتھ ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، گھوڑے وغیرہ کے بچے کی جو تربیت تم میں سے کوئی ایک کرتا ہے اور وہ بڑھتا ہے، گروتھ کرتا ہے، اس طرح اللہ جل شانہ کھجور کے برابر دیے گئے صدقہ جو کہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، اس کو اللہ اپنے دانے ہاتھ میں لے کر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے پہاڑ کی مانند۔ اللہ اکبر، اجر و ثواب میں متفق علیہ۔ دیکھیے ذرا، تو کسی کے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کم مال ہے تو وہ مایوس نہ ہو، اللہ کی راہ میں اگر تھوڑی سی چیز بھی دے گا تو اللہ اس کو بڑھانا شروع کر دے گا۔ حدیث کے الفاظ کما یربی احدکم فلوہ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ چلیں جی، باقی کلیئر ہے۔ آگے ایک حدیث ہے 1889، وعن ہو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت نہیں کم کرتا صدقۃ صدقہ، من مال مال میں سے کچھ بھی۔ مال ہے، اس میں سے اگر صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے تو اس مال میں سے وہ صدقہ کم کیا کرے گا بلکہ بڑھائے گا۔ اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، ما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، کہ جو بھی تم زکوٰۃ دیتے ہو جس سے اللہ کی رضا تم چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی تم چاہتے ہو، تو تم حقیقت میں اس مال کو زیادہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، بڑھا رہے ہو۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم مال جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، ضرورتیں شیطان یاد کرواتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان یعدکم الفقر، کہ شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے فقر کے، فقیر بننے کے، محتاج بن جانے کے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ جو ہے وہ اپنی طرف جناب سے معافی، صدقہ دینے کے بدلے میں گناہوں کی معافی، بخشش، کرم، رحمت اور فضل، اپنا فضل عطا کرنے کے وعدے دیتا ہے۔ تو یہ بڑا خاصا موضوع، آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، ما نقصت صدقۃ، صدقہ نہیں کم کرتا، من مال مال میں سے کچھ بھی، یا نہیں کم ہوتا صدقہ دینے سے مال میں سے کچھ بھی، وما زاد اللہ عبدا بعفو، اور نہیں زیادہ کرتا اللہ بندے کو، عبدن اپنے بندے کو، بعفو درگزر اور معافی کے ساتھ، الا عزن مگر اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کو عزت دے دیتا ہے۔ اور ہمارے اندر جو انا ہوتی ہے نا، اللہ رحم کرے شیطان کی طرف سے، وہ ہمیں بھڑکاتی ہے کہ تو کیا گزرا ہے، تیرا کوئی حال ہی نہیں، تو اس کے سامنے بکری بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس قسم کی شیطانی چیزیں، حالانکہ معاف کر دینے والا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ معزز ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور نہیں زیادہ کرتا اللہ بندے کو معاف کر دینے سے مگر عزت میں بڑھا دیتا ہے، شان میں، مقام میں، مرتبے میں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور نہیں کوئی بھی عاجزی اختیار کرتا، انکساری، احد کوئی بھی، للہ اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں، الا رفعہ اللہ مگر اللہ اس کو سر بلند کر دیتے ہیں۔ جیسے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تواضع جو ہے وہ انسان کی شان کو بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی۔ جی عزیز طلبہ، آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب، غالباً ایک حدیث بقیہ رہ گی آج کے سبق کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث جو ہم نے اوپر پڑھی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال، ہاں جی، یا صدقہ جو ہے مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ آگے ہے 1890 حدیث 1890، وان ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فرمایا من انفق زوجین، جس شخص نے بھی خرچ کیا زوجین جوڑا، زوجین کسی بھی چیز کا جوڑا، من شیئن کسی بھی چیز سے، یعنی استعمال کی جانے والی اشیاء جو ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں، ان میں سے کوئی بھی دو چیزیں جس نے دیں، زوجین ایک کی بجائے دو چیزیں دے دیں، من الاشیاء من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے بھی خرچ کیا دو چیزوں کو، یعنی ایک جوڑا، من شیئن کسی بھی چیز سے، من الاشیاء چیزوں میں سے جو کہ عام استعمال کی چیزیں ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، دعیا من ابواب الجنت، تو وہ پکارا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے، سبحان اللہ، وللجنت ابواب، اور جنت کے دروازے ہیں، کتنے دروازے؟ ہاں جی بتائیے کتنے دروازے جنت کے؟ شیخ 7 8 ہے، 8 ہے سر۔ ہاں جی آپ، ہاں جی شور، شیخ بات آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، میں 8 دروازے ہیں، وللجنت ثمانیۃ ابواب، اور 7 کس کے ہیں؟ دوزخ کے۔ ہاں جہنم کے 7 ہیں، ذہن میں رکھیے گا، وللجنت ابواب، اور جنت کے دروازے ہیں، فمن کان من اہل الصلاۃ، تو جو ہوگا نمازی آدمی، من اہل الصلاۃ نمازی لوگوں میں سے، دعیا من باب الصلاۃ، وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، یعنی ہر دروازے پر لکھا ہوگا باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد، باب اپنا صوم، اور باب الصیام، یا باب ریان آئے گا، باب الجہاد، باب الحج، اسی طرح، ومن کان من اہل الجہاد، اور کوئی جو شخص ہوگا اہل جہاد میں سے، یعنی جہادی ہوگا، دعیا من باب الجہاد، تو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، ومن کان من اہل الصدقہ، اور جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا، دعیا من باب صدقہ، وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، ومن کان من اہل الصیام، اور جو روزے داروں میں سے ہوگا، دعیا من ابواب الریان، تو وہ بلایا جائے گا باب الریان سے، یہ روزے داروں کے لیے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے باب الریان ہوگا، اس میں سے لا يدخلہ الا الصائمون کے الفاظ ہیں، جیسے کہ جس میں سے روزے داری داخل ہوں گے، تو فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، ہاں جی، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، نہیں ما علی من دعی، کہ جو بلایا جائے من ان سارے دروازوں میں سے، ضرورت کے تحت، کوئی ضرورت تو نہیں ہوگی کسی کو کہ سارے دروازوں سے بلایا جائے کوئی شخص، ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے ایک دروازہ ہی کافی ہے، تو یہ ضرورت تو نہیں ہوگی کہ ان دروازوں میں سے لا محالہ ہر ایک کو تمام دروازوں سے یعنی بلایا جائے اور وہ اس میں سے داخل ہو ایک ہی وقت میں، لیکن یہ ہے کہ فالیدع احد من تلک الابواب کلھا، کہ کیا سب کے سب دروازوں میں سے کسی ایک کو تمام دروازوں سے بھی پکارا جائے گا، ضرورت تو نہیں ہے کسی کو کہ ہر دروازے سے جانے کے لیے جنت میں وہ پکارا جائے، لیکن کیا پکارا جائے گا کوئی تمام دروازوں سے؟ کالا، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، وارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے یا میں امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ تو ان میں سے ہوگا، ان تکون منہ ہو یا تو ان میں سے ہو، مجھے یہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے، متفق علیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرما دیا، خوشخبری دے دی کہ تو ان لوگوں میں سے ہوگا، یا ہو سکتا ہے ہو جس کو ایک ہی وقت میں سارے دروازوں سے بلایا جائے، ہاں جی، تو یہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے سمجھا اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ ذرا بتائیے گا، کون جواب دے گا اس کا؟ کہ جو نمازی ہے وہ نمازی جو ہے وہ نماز کے
دروازے سے بلایا جائے گا، اور روزے دار جو ہے وہ ریان سے بلایا جائے گا، اور جہادی جو ہے وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ کیا مطلب یہ کہ وہ دوسرے کام نہیں کرتے تھے، یعنی جو نمازی ہیں وہ دوسرے کام نہیں کرتے تھے؟ روزے شیخ اس دار میں جو ہیں میرے وہ خیال کیا سے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ایک قسم کا یعنی کہ وہ نیکی میں جس یعنی کہ فیلڈ میں وہ سبقت لے گیا، اس کو ریوارڈ دینے کا اللہ تعالیٰ نے اپریسیشن جو سا اس کے لیے، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے خیال سے یہ نام رکھے ہیں۔ ہاں، سمجھ تو آ گئی نا بات کی آپ کو، کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز والے جو ہیں، صرف نماز پڑھنے والے، وہ دوسرا کام کرنے کی ضرورت نہیں، صرف نمازی کو نمازی کے اپنا دروازے سے، اور اسی طرح حج والے کو حج کے دروازے سے، اور جہاد والے کو جہاد کے دروازے سے، اس کو دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل میں یہی بات ہے جو آپ نے سمجھی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا نمازی سے مراد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ نمازیں، یعنی فرض تو پڑھے گا ہی، فرض تو نہ پڑھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، چاہے جائے کہ اسے جنت سے بلایا جائے یا اپنا دروازوں سے۔ نماز تو پڑھے گا ہی فرض، لیکن بہت زیادہ نمازیں، یعنی نفلی نماز بڑی پڑھے گا، تہجد بھی، نوافل بھی، فردی نماز ٹائم پر، وقت پر، با جماعت، تو اس کے لیے یہ معاملہ۔ اسی طرح روزے دار، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا صرف روزے ہی رکھے گا، نہیں، روزے نماز تو پڑھے گا ہی، حج بھی کرے گا، سارے فرائض ادا کرے گا، لیکن خاص اہتمام کرے گا روزے کا، یعنی روزے کثرت سے نفلی رکھے گا، کوئی روزہ نہیں چھوڑے گا، بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والا۔ تو اس کے لیے پھر اس کو اپنا آواز آئے گی باب الریان سے۔ تو یہ معنی مطلب ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، جن کو جو سارے عمل یہ بہت زیادہ کرتے تھے، ہر معاملے میں آگے تھے۔ چلو جی، من انفق زوجین من شیئن کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دو چیزیں عام استعمال کی چیزوں میں سے خرچ کی، اس کے لیے یہ درجہ ہے۔ تو دو چیزوں سے کیا مراد ہے؟ زوجین جوڑا جوڑا، کوئی بھی چیز ہو، جیسا کہ ذکر کیا شیء من الاشیاء، مثلا دو کپڑے کسی نے سوٹ دو دے دیے کسی کو، دو جوتے دے دیے، 2 روپے دے دیے، 2 بکریاں دے دی، تو اس طریقے سے جوڑا جوڑا جو ہے، جو ایک کی بجائے 2 دے، تو ظاہر ہے جتنا دے گا، اگر اس سے زیادہ دے گا تو اور زیادہ اجر بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی، اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی، اور اس منو اس کو آگے کنوے کرنے کی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ میں نے ایک بات کلیئر کرنی تھی کہ جو ضعیف حدیث ہے، ہاں جی، کیا اس کو ہم آگے شیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر اس کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو ہاں ہم کسی کو جون سا وہ بتلا سکتے ہیں، یعنی کہ تبلیغ کے طور پر اگر ہم جی جی، کوئی یعنی مسئلہ وغیرہ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں ضعیف حدیث کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث اس موضوع میں ہے تو پھر تو حدیث ضعیف سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر صحیح حدیث آپ کو مل گئی ہے اسی مفہوم میں، تو کیا جی، ضرورت ہے کہ اصل آپ کے پاس ہے تو نقل کو آپ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے اور اگر صحیح حدیث نہیں، اور آپ ایک موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کو کوئی ضعیف حدیث مل جاتی ہے اس مفہوم میں، تو ٹھیک ہے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ذوف کس قسم کا ہے۔ جیسا کہ آپ ٹھیک ہے دیکھو نا، مشکات المصابیح میں ہم پڑھ رہے ہیں، بعض حدیثیں مختلف ہی ہوتی ہیں، جی اختلاف شیخ، ہوتا ہے ضعیف میں اور اس کے صحیح ہونے میں۔ تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ذوف اتنا شدید نہیں ہوتا، تو اس لیے ٹھیک ہے بعض اس کو حسن کے قریب کہہ دیتے ہیں، بعض کہہ دیتے ہیں ضعیف ہی تھی، جو زیادہ اس بارے میں محتاط ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ذوف کس قسم کا ہے۔ اگر تو ہلکا ذوف ہے تو اس ذکر کے ساتھ کہ یہ حدیث جو ہے اہل علم کے درمیان یہ حیثیت رکھتی ہے، سنادی حیثیت، کہ ضعیف ہے یا حسن ہے یا مختلف ہی ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں، تو اگر آپ نے یہ ٹھیک ہے اس کی حیثیت بیان کر دی تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے موضوع کو
واضح کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیث کو. ٹھیک ہے ہاں جی، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. السلام علیکم.